نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد اللہ کے سامنے سر بسجود ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، یعنی وہ سجدہ نہیں کرتے، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اور اللہ وہی کچھ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اگر ساری کائنات سجدہ کر رہی ہے، اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، اپنے اپنے طریقے پر عبادت کر رہی ہے، تو پھر ہم انسانوں کا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے خالق، مالک اور رب کے آگے جھک جائیں۔ رحمان کے بندوں کی یہی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے رب کے آگے سجدے میں جھکے ہوتے ہیں، نہ صرف یہ کہ دن کو، نہ صرف یہ کہ 5 نمازوں میں، بلکہ رات کے اوقات میں بھی، رات کی گھڑیوں میں بھی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے؟ فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ جنت کے بالا خانوں کی صورت میں پائیں گے، وہاں دعائے حیات اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا۔ یعنی انسان جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جھکتا ہے تو ہی بندگی کا حق ادا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں سب سے افضل نماز ہے، اور نماز میں جتنے بھی ایکشنز ہیں ان میں سب سے افضل اور سب سے قرب والا ایکشن سجدہ ہے۔ معدان بن ابی طلحہ عمری سے روایت ہے کہ میں ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، مولا کہتے ہیں آزاد کردہ غلام کو، اور عرض کیا کہ آپ مجھے ایک ایسے عمل کی خبر دیں، ایسا کام بتائیں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے، جنت نصیب ہو جائے۔ یا کہا کہ مجھے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں بتائیں، وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا، وہ خاموش رہے۔ میں نے تیسری بار پوچھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کتنا شوق تھا جنت میں جانے کا، اسی لیے پھر وہ نیکیوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ تیسری مرتبہ جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا، میں نے بھی یہی سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی خاطر، اللہ کے آگے سجدوں کی کثرت لازم ہے۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا مقرب بن جاؤ اور سب سے اچھا کام ہو تو اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت۔ تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے، یعنی تم اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہو، اور اگلے سجدے میں اور قریب اور قریب اور قریب، اور اس طرح قرب کے مقام بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے تمہاری ایک خطا مٹا دیتے ہیں۔ تو اس لیے جس چیز سے ہمیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملے اس چیز سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اور ویسے بھی جب انسان ایک سجدہ کرتا ہے تو اس کا نہ صرف یہ کہ درجہ بلند ہوتا ہے بلکہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سجدوں کی کثرت اللہ تعالیٰ کا قرب تو ہے ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے ربیہ جن کا نام تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گزارا کرتا تھا اور آپ کے وضو اور استنجا وغیرہ کے لیے پانی لایا کرتا تھا۔ وہاں اس طرح کے انتظام نہیں تھے جیسے ہمارے یہاں ٹیپ وغیرہ ہوتے ہیں اور رات کو اٹیچ باتھ ہوتے ہیں اور گرم پانی جس وقت چاہے ٹیپ کھولے اور سب کچھ ملے، تو وہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرورت کے مطابق لا کے حاضر کیا کرتا تھا۔ آپ نے ایک دن فرمایا مانگو، یعنی تم جو میری خدمت کرتے ہو تو تم بھی کچھ مانگو۔ میں نے عرض کیا میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یعنی دنیا میں جیسے رہ رہا ہوں وہاں بھی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور چیز مانگو، چلو وہ تو الگ بات ہے، کچھ اور مانگو۔ میں نے عرض کیا بس یہی، میری سب سے بڑی تمنا اور خواہش یہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی پھر وہاں میرے ساتھ رہنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اور اس میں سب سے بہترین کام کیا ہے؟ سجدوں کی کثرت۔ ابو فاطمہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو فاطمہ اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت کر۔ اب دیکھیے کہ ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے لیے مختلف طرح کے کام کرتے ہیں۔ مثلا کئی لوگ ربیع الاول میں مختلف طرح کے میلاد وغیرہ کرتے ہیں، یا نعتوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا چاہتے ہیں، یا اور اس طرح کے خود سے بہت سی چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ اس طرح ہم ان کو خوش کر دیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اور آپ کے قرب کے لیے بھی جو کام آپ نے بتایا ہے وہ اصل میں کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے فرائض کے علاوہ نوافل میں سجدوں کی کثرت۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ آگ پر سجدے کی جگہ حرام ہے، یعنی اگر کسی شخص کو جہنم میں ڈال بھی دیا گیا نا اس کے اور گناہوں کی وجہ سے، تو جو سجدے کے مقام ہیں جیسے ہاتھ ہیں، پیشانی ہے، گھٹنے ہیں،
پاؤں لگتے ہیں انگلیاں، ان جگہوں پر پھر آگ نہیں چھوئے گی. حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے فیصلوں سے فارغ ہوگا اور جن کو آگ سے باہر نکالنا چاہے گا ان کو نکال لے گا، اس وقت فرشتوں اور پیغمبروں کو شفاعت کا حکم دے گا اور وہ ان کے نشانوں سے پہچانے گی، وضو کے اور نماز کے. آگ انسان کے ہر عضو کو کھا لے گی سوائے سجدوں کی جگہ کے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے برے اعمال کی سزا بھگت کے جنت میں جائیں گے، پھر ان پر جنت کا پانی ڈالا جائے گا اور وہ اس طریقے سے اگ جائیں گے جس طرح پانی کے بہاؤ سے آنے والی مٹی سے دانا سرسبز اور شاداب ہو کے باہر نکلتے، بالکل فریش نئے سرے سے ایک طرح سے پیدا ہوں گے. لیکن ان کے جو سجدوں کے اعضاء ہیں وہ سلامت رہیں گے، ان پہ آگ کے داغ نہیں پڑیں گے. تو سجدے کے اعضاء کیا ہیں؟ 7 اعضاء ہیں: پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں قدم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے بھی طویل کیا کرتے تھے، لمبے سجدے کرتے تھے، اور لمبا سجدہ کرنے کے لیے پھر زیادہ دفعہ دعائیں پڑھنی چاہیے، یہ زیادہ دعائیں پڑھنی چاہیے. تو سب سے اہم دعا جو ہے وہ تو ہے سبحان ربی الاعلی، کہ پاک ہے میرا رب جو بہت اعلیٰ ہے، بلند ہے. حقیقت میں دیکھا جائے تو رکوع اور سجدہ دونوں ہی دراصل اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کے لیے. رکوع میں بھی انسان آپ دیکھیں جب رکوع ہوتا ہے تو چھوٹا ہو جاتا ہے، سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو لمبا زیادہ دکھتا ہے نا، اور جب سجدہ ہوتا ہے تو یہ سب سے چھوٹی حالت ہوتی ہے، پورا بدن ہی سے بڑھ جاتا ہے نا ایک طرح سے. سب سے اسمالسٹ پوزیشن انسان کی سجدے میں ہوتی، اور اس وقت پڑھتا کیا ہے؟ میرا رب اعلیٰ ہے، میں نہیں اعلیٰ، کوئی غرور نہیں، تکبر نہیں، میرا رب بڑا ہے. رکوع بھی رب کی عظمت کے لیے اور سجدہ رب کی بلندی اور علو کے لیے کہ بہت ہی اعلیٰ، جسے ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، تعالیٰ کا مطلب بلند. تو یہ کہاں جا کے اقرار کرتے ہیں؟ جب ہم خود اپنے آپ کو فزیکلی چھوٹا کرتے ہیں اور اپنی ناک اور پیشانی زمین پہ رکھ دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے. پھر ایسا ہے کہ ویسے تو انسان اس کے بغیر بھی کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ یوگا کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ مختلف قسم کی ایکسرسائز کرتے ہیں، سونے میں بھی لیٹتے ہیں، لیکن کوئی بھی کیفیت جس میں اس حالت میں ذکر کے بغیر وہ کیفیت نہیں آتی. یعنی ایک یہ تھا کہ آپ بغیر ذکر کے اسی طرح لیٹ جائیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو اس طرح کٹھے ہو کے لیٹ جاتے ہیں زمین پہ یا کچھ، لیکن وہ لیٹنا اور سجدے میں تسبیح کرنا ٹوٹلی فرق کیفیت ہے. یعنی باقاعدہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کچھ کر کے اٹھے جب آپ سجدے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور یہ بھی 3 دفعہ. اب یہ جو 3 دفعہ کی بات ہے نا، 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر سجدہ نہیں ہوتا. 3 دفعہ جو پڑھنا ہے وہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن اعلیٰ درجہ ہے کہ کم از کم 10 دفعہ پڑھا جائے. تو جب آپ 10 دفعہ سجدے میں یہ تسبیح پڑھیں گے نا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اب یقین کریں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، وہ نماز آپ کی کسی بھی دوسری نماز سے بالکل فرق ہوگی. اس میں ایک حلاوت ہی اور ہوتی. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. خشوع کا مطلب بھی جھکنا ہوتا ہے، عاجزی کرنا ہوتا ہے. تو یہ عاجزی جو ہے نا، یہ ہل جل میں نہیں ہوتی کہ ہم بس نیچے کیا اور اوپر پھر نیچے، وہ اس وقت ہوتی ہے جب ٹک کے ہم دعا پڑھے. تو آپ اس میں سبحان ربی الاعلی اور کبھی کبھی وبحمدہ کا اضافہ کر سکتے ہیں.